سیارہ افلاک ہادی دو جہاں حامی بے کساں احمد مرسلاں کا میلاد منا کر کے نبی پاک کے غلاموں کو جمع کر کے اپنی بخشش کا اور ہم سب گناہگاروں کی بخشش کا سامان فراہم کیا۔ اور بالخصوص میرے نہایت ہی محسن و مشفق میرے بہت ہی پیارے دوست عاشق رسول گدائے سیدہ زہرا بطول جناب محترم و مکرم چودھری غضنفر بیگ صاحب، جو ہمیشہ شفقتوں سے، محبتوں سے، عقیدتوں سے سرفراز کرتے ہیں، جہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی بے پناہ عزت ملی۔ میرا کریم رب ان کی عزتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میری ایک اپنی طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے کہ تقریر بلا تمہید، کیونکہ آپ کا وقت بچانا ہے اور آپ کو مدینے بھی پہنچانا ہے۔ جتنے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اس خوبصورت بزم پاک میں جلوہ افروز ہیں، میں اپنے دائیں بائیں جس طرف نظر دوڑاتا ہوں بہت سے چہروں سے شناسائی ہے، بہت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایک سے بڑھ کر ایک شان والا اس بزم پاک میں بیٹھا ہے۔ بالخصوص میں شکر گزار ہوں آپ کی اس خوبصورت جامع مسجد کے خطیب محترم، خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری محمد ابرار چشتی صاحب حافظہ اللہ۔ اللہ کریم ان کی عزتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے زیر سایہ اس ناچیز کو لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ میرے ساتھ تشریف لائے راول پنڈی کی خوبصورت آواز عظیم مداح رسول جناب ذیشان ساقی صاحب، وہ بھی سامنے جلوہ فروز ہیں، اور مجھ سے قبل دنیا نقابت کا درخشندہ تابندہ ستارہ جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، راول پنڈی کے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم سب کی آن، ہم سب کی شان، جناب کامران تبسم نوری صاحب حافظہ اللہ، خوبصورت انداز میں موتی پیش کر رہے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے رب کی غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو بزم میلاد مصطفیٰ میں آنے دے۔ بزم میلاد مصطفیٰ میں اللہ کی رحمت اسی کو بلاتی ہے جس کی بخشش کا سامان کرنا ہوتا ہے۔ بڑی مہربانی، میں بازوق آدمی ہوں اور بندہ چشتی ہوں، اور جب تک محفل کے اندر مجھے دو چار بندے ایسے چاہیے کہ جو نبی کے نام کر تھوڑی سی دمال بھی ڈالنا جانتے ہوں۔ آپ محبت کے ساتھ ذرا ذوق کا اظہار کریں گے تو بات بن جائے گی۔ جتنے بھی اول تا آخر حضور کے غلام بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر، اپنے ہاتھوں کو لہرا کر، اپنی چھاتی کا زور لگا کر محبت سے فرمائیں سبحان اللہ۔ گرامی مرتبت حضرات، رب کائنات نے جس کو بخشنا ہوتا ہے نا، اسی کو مصطفیٰ جان رحمت کے بزم میلاد میں بلاتا ہے، ہر بندے کے نصیب میں نہیں۔ دوستان گرامی قدر، بات پیش کر رہا ہوں حضرت شہاب الدین سہروردی، بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اکابر اہل سنت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مکہ المکرمہ کی ایک مسجد کے اندر ایک آدمی 12 سال کا اس نے بغیر ناغے کے اعتکاف کیا۔ کتنے سال؟ 12 سال کا اعتکاف، جس میں اس نے روزے بھی رکھے، جس میں نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کی، اللہ اللہ بھی کرتا رہا، ذکر و فکر بھی کرتا رہا۔ 12 سال تک مکہ المکرمہ جیسے مقدس شہر کے اندر اس نے اعتکاف کیا، لیکن ذکر مصطفیٰ سے اس کا بھانڈا خالی تھا۔ صرف اللہ اللہ، جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ، فقط اللہ اللہ کرنے سے ہی کام بنتا ہے، اس پارٹی کا آدمی 12 سال تک فقط اللہ اللہ کرتے 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 گزر گئی۔ 12 سال کے بعد اس نے کیا دیکھا؟ اسی مسجد کے ایک کونے میں ایک جماعت داخل ہوئی، اس جماعت نے ایک کونے میں بیٹھ کر چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ کیا۔
بڑی مہربانی اگر میں لفظ کھول کر انداز آپ کے سامنے پیش کروں، چند لمحوں کے لیے ایک جماعت نے ایک کونے میں بیٹھ کر نبی نبی کیا۔ اب ہوا کیا؟ توجہ کا طالب ہوں۔ جب اس جماعت نے ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کی بزم سجائی تو اب کیا ہوا؟ اس کی طبیعت پہ تھوڑا سا بوجھ گزرا، ماتھے پہ بل پڑ گئے، مجھے انہوں نے ڈسٹرب کیا۔ آج بھی کچھ جانور ایسے کہ جدو سنی 12 ربیع الاول دے مہینے دے اندر جشن میلاد مصطفیٰ دا اہتمام کرن، لائٹنگ کرن، جھنڈیاں لگاون، نعرے لگاون، جلوس لگاون، جلوس دا انعقاد کرن، بہت سارے لوگاں دی طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاندا ہے، انہاں نو بخار چڑھ جاندا ہے، انہاں نو کینسر ہو جاندا ہے، انہاں دا ہاضمہ خراب ہو جاندا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جو آپ سے پوچھے میلاد مصطفیٰ کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے، اس کے ساتھ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ایک ہی جواب دینا ہے، ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے عباس بھائی؟ ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اس کی طبیعت میں بوجھ پیدا ہوا، کہنے لگا انہوں نے مجھے ڈسٹرب کیا، 12 سال کا میرا اعتکاف خراب کیا۔ اچھا ہوا کیا؟ اتنی دیر میں جب رات پڑی کیا دیکھتا ہے؟ وہ جماعت اٹھ کے چلی گئی محفل منعقد کر کے، رات کے وقت جب اس کے سر والی آنکھ بند ہوئی، دل والی آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہے؟ اسی مسجد کے اندر جس کونے میں بیٹھ کر ایک جماعت نے ذکر مصطفیٰ کیا تھا، وہاں پر امام الانبیاء خود جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ اللہ، میں اتنے بھی ہاتھ رکھ سا، لیکن تھوڑا جا صبر کرو، یہ تھوڑا جا ذرا میں نو لائن تے آ جان دیو۔ گرامی میں آپ کے ذوق سے باخبر ہوں الحمدللہ، میں خود بے ذوق آدمی نہیں ہوں تو بازوق آدمی ہوں، بازوق استاد جی کا شاگرد ہوں اور بازوق ماں باپ کا بیٹا ہوں۔ اور سنی ہوندا ہی ہوئے جرا ذوق آلا ہوئے، بے ذوقا بندہ کدی سنی نہیں ہوندا تے جرا سنی ہوئے بے ذوقا نہیں ہوندا۔ اب کیا ہوا؟ رات کو جب امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی تو سونے کملی والے جب آئے نا تو حضور اکیلے نہیں تھے، نال ابو بکر صدیق پاک بھی، مصطفیٰ کی میت میں عمر پاک بھی ہیں، جناب عثمان پاک بھی ہیں، جناب حیدر کرار پاک بھی ہیں۔ یہ سارے نبی کے صحابہ جب وہاں پہ جلوہ گر ہوئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے تاجدار صداقت جناب ابو بکر صدیق پاک کو حکم دیا، ابو بکر ذرا کھڑے ہو جاؤ اور مجھ محمد کی ذرا شان تو بیان کرو۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر کو حکم دیا کہ میری شان بیان کرو، دن کو جو وہاں پر ذاکر کھڑے ہو کر نبی کی جو شان بیان کر رہے تھے، صدیق اکبر بھی وہی بیان کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے خوش ہو کر ابو بکر پاک کو سینے سے لگایا۔ اب وہ جو 12 سال کا متقف تھا نا، وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی، میرے دل کے دریچے کے اندر بہار آ گئی۔ اب مجھے پتا چلا کہ فقط اللہ اللہ سے کام نہیں بنتا، جب تک یہ سر خدا کے سامنے اور دل مصطفیٰ کے سامنے نہیں جھکتا، نہ اس جہان میں بیڑا پار ہوتا ہے، نہ اگلے جہان میں بیڑا پار ہوتا ہے۔ اجازت ہوئے تے پڑھیے قرآن، نہیں ذرا محبت نال سننی بن کے آپ کو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، رب کائنات نے قرآن کے اندر پتہ ہے کتنا خوبصورت لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میلاد کیا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا۔ اللہ نے قرآن کے اندر لجپال نبی کے چہرے کی قسم اٹھائی۔ والضحیٰ سے مراد مصطفیٰ کا چہرہ، واللیل کی سے مراد مصطفیٰ کی زلفیں۔ لجپال نبی کے لجپال غلاموں، اللہ
اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہے، رب کائنات نے نبی کا چہرہ بھی بے مثل بنایا، نبی کی زلفیں بھی بے مثل بنائی، نبی کا سینہ بھی بے مثل بنایا، نبی کے علم نشرح والا سینہ بھی بے مثل، مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھ بھی بے مثل، مصطفیٰ جان رحمت کی آل بھی بے مثل، مصطفیٰ کے صحابہ بھی بے مثل۔ میں صدقے جاؤں قرآن اعلان کرتا نبی کی زلفیں بے مثل۔ عاشق نے اس مقام پر ترجمانی کی، اگر میں اس بات کو کھول کے بیان کروں ہو سکتا ہے گھنٹہ لگ جائے واللیل کی تفسیر کرتے ہوئے، لیکن عاشق نے نظم کے انداز میں سمندر کو کوزے میں بیان کیا۔ کتنے خوبصورتی کے ساتھ عاشق نے نبی کی زلفوں کا ذکر کیا۔ عاشق کہتے زلفاں مدینی دیاں اے زلفاں، جڑے جڑے مدینے دے مسافر بننا چاہتے ہو ہتھاں نو جاؤ سینے دا زور لگا کے گج وج کے محبت دے نال پڑھو اے زلفاں، اینج نہیں، ذرا ہتھاں نو چاہ کے زیارت کرو اے زلفاں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، انجمن فدایان مصطفیٰ، انجمن عطائے مصطفیٰ، اس برکت والی محفل پاک میں دیکھیں، خدا کی قسم دل یہ چاہتا ہے نبی کے ہر غلام کا ماتھا چوما جائے۔ محبت نال پڑھو زلفاں اے زلفاں مدینی دیاں اے زلفاں۔ چودھری صاحب ہون جرا میں جملہ پیش کرنا چاہنا، میری زندگی دا سب تو قیمتی سرمایہ اور تسی چیک کرنا ہے اس بزم پاک دے اندر چیکر بن کے کیڑا بندہ آیا بیٹھا ہے، تے لجپال نبی دا نوکر بن کے کیڑا آیا بیٹھا ہے۔ اے زلفاں اے زلفاں، انہاں زلفاں دی وکھری شان، واہ واہ انہاں زلفاں دی وکھری شان، واہ واہ اے کھل جاون تے نازل ہوندا اے قرآن زلفاں۔ اگلا مصرع اب آپ اسی وقت آپ نے وزن کرنا ہے، پھر اگر دل اجازت دے تو بولنا ہے۔ انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے، یہ مقدر والا میرے جملے دا وزن کرے گا۔ انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے، انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے، 1.25 لاکھ نبیاں دی لج ہے اے زلفاں۔ لیکن مجھے اس برکت والی محفل پاک کے اندر لجپال نبی کا حلیہ بیان کرنا ہے۔ امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتنے خوبصورتی کے ساتھ لجپال نبی کا حلیہ بیان کیا۔ ایک تو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور بن کر، بشر بن کر، لباس بشریت پہن کر جناب سیدہ آمنہ پاک کی گود میں تشریف لائے۔ میں آج تانوں دسنا چاہنا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو تخلیق کیویں کیتا ہے۔ ہر شے خالق کائنات نے بنائی تے کن کہہ کے۔ سورہ یاسین کی وہ آیت کریمہ ذہن میں رکھیں، اللہ دا قرآن اعلان کر دائیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ان یقول له کن فیکون۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے ہر چیز خالق کائنات نے کن کہہ کے بنائی۔ آسمان بنایا تے کن کہہ کے، اے زمین بنائی تے کن کہہ کے، مشرق تے مغرب پیدا کیتے تے اللہ نے کن کہہ کے بنائے۔ المختصر آدم پاک تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک ساری کائنات رب کائنات نے کن کہہ کے بنائی۔ لیکن جدوں آمینہ دلال دیواری آئی، مدینے دے تاجدار دیواری آئی، غریباں دے غم گسار نبی دیواری آئی۔ اچھی آکھ سبحان اللہ۔ خدا دی قسم تواڈے تے میرے لجپال نبی او نے کہ جڑی کسے موڑ تے بھی اپنی گناہگار امت نو نہیں بھولے۔ عاشق نے اس مقام تے ترجمانی کی تھی، عاشق کہندا ہے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو
ایسی ہو ہمیں اپنا محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو. گرامی مرتبت حضرات لجپال نبی دل لجپال غلاموں، میرا مضمون سمجھن دی کوشش کرنا. ہر چیز اللہ نے کن کہہ کے بنائی، لیکن جدوں اپنے یار دی واری آئی اللہ نے فرمایا او میرے سونے نبی اساں تینوں کن کہہ کے نہیں بنانا بلکہ ریجاں نال بنانا ہے. کس طریقے نال بنانا ہے؟ بڑیاں ریجاں نال. پنجابی دا جملہ استعمال کیتا ہے کیونکہ آپاں پنجاب دی زمین تے رہندے ہاں تے پنجاب دے صوبے وچ رہندے ہاں تے پنجاب دا نمک کھاندے ہاں، اس واسطے پنجابی نال محبت بھی کرنے ہاں. ذرا گج وج کے اچھی آکھو سبحان اللہ. گرامی مرتبت حضرات لجپال نبی دے غلاموں، اللہ توڑیاں عزتاں دے اندر برکتاں عطا فرمائے. رب کائنات نے فرمایا او میرے لجپال نبی اساں تینوں کن کہہ کے نہیں بنانا. اے میرے رب ذوالجلال اپنے یار نو بنایا تے کیویں بنایا؟ امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کر دیں خلق اللہ رأس محمد من البرکت. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا حلیہ پیش کر رہے ہیں. خلق اللہ رأس محمد من البرکہ وعینیہ من الحیاء وأذنیہ من الغیر ولسانہ من الذکر وشفتیہ من التسبیح ووجہہ من الرضا. رب کائنات نے اپنے یار دے سر نو بنایا، جنت دیاں ساریاں برکتاں نو جمع کر کے انہاں برکتاں دا عرق نکال کے اپنے یار دا سر بنایا. اپنے لجپال نبی دیاں اکھیاں حیا دے جوہر نال بنائیاں، اپنے لجپال نبی دے کن بنائے تے غیرت دے نال بنائے. میں صدقے جاواں جدوں اپنے لجپال نبی دے سینے دی واری آئی خالق کائنات نے فرمایا اے میرے لجپال نبی اساں تیرا سینہ بھی اس انداز دے نال بناواں گے کہ پوری کائنات دے اندر اگر تیرے کسے غلام نو دنیا دے کسے خطے دے اندر اگر کنڈا بھی چوبے گا ادا احساس بھی توانو اپنے روزے وچ ہوئے گا. وَصَدْرَهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ. اللہ نے اپنے لجپال نبی دا سینہ اخلاص تے محبت نال بنایا. اپنے یار دا سینہ اخلاص نال تے محبت نال بنایا. اللہ اکبر. قربان جاواں دوستان گرامی قدر اگلی گل بڑی عظیم ہے. وَرِيقَهُ مِنْ عَسَدِهَا. اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عرق آپ دا لعاب دہن جنت تے شہد تے کستوری نال بنایا ہے. جنت تے جتنے شہد نے تے جتنیاں کستوریاں تے مشک و امبر انہاں سارے نو جمع کر کے اپنے محبوب دا لعاب دہن شریف بنایا ہے. یہی وجہ ہے اگر اے لعاب دہن جناب قتادہ پاک دی اکھ تے لگے تے اکھاں ٹھیک ہو جاون، جناب صدیق پاک دی ایڑی تے لگے تے ایڑی ٹھیک ہو جائے، جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی چشمان تے لگن تے اکھاں ٹھیک ہو جاون. تے مدینہ طیبہ تے عرب دے کھارے تو کھارے کوئیں دے اندر بھی اگر مدنی کریم آقا دا لعاب دہن شریف جاوے تے کھارے کو بھی مٹھے ہو جاون. لیکن اس مقام تے میں گل کرنا چاہنا لجپال نبی دے غلاموں، جدوں خالق کائنات نے اپنے یار نو بنایا انہاں ساریاں شاناں دے نال اپنے نبی نو جدوں سجایا. اے فطرتی بات ہے، نیچرلی امر ہے. جڑا بندہ بھی کوئی چیز بناندا ہے او دا دل چاہتا ہے بھئی کوئی ہووے جرا انہوں ویکھے تے تعریف کرے. اے ویکھو نا شہباز ساؤنڈ کتنا عالی شان الحمدللہ پورے پاکستان دا نامی گرامی ساؤنڈ. انہاں دا اے تقاضا ہے بھئی انہاں دا کم دستا ہے بھئی تعریف کیتی جاوے.
یہ مسجد جس مستری نے بنائی ہے انہیں کئی بندیاں نو دسیا ہوئے گا بھی جا کے ویکھو میں او مستری ہاں جنہیں مسجد کے اندر اے محراب بنایا، اے ٹائلاں تے ماربل لگائی، اللہ اکبر، تے جدوں رب ذوالجلال نے اپنا شاہکار قدرت بنایا، اپنا محبوب بنایا، تے اللہ دی منشا نے بھی چاہیا کوئی ہووے جڑا یار نو ویکھے۔ بڑی مہربانی، میں اپیل تواڈے سامنے نہیں کراں گا، دلیل نال گل پیش کر رہے ہیں۔ محبت دے نال جڑے جاگدے آئے بیٹھے ہو تے سچے نبی دے سچے غلاموں او ذرا گج وج کے مسکرا کے سبحان اللہ کو۔ دوستان گرامی قدر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نور پاک جدو خالق کائنات نے اس انداز دے نال بنا کے سنوار کے سجا کے جدو سامنے رکھیا نا تے رب کائنات نو ویکھ کے خود بھی پیار آ گیا، اپنے یار دا نور ویکھ کے، یار دا خوبصورت جسم ویکھ کے، مصطفیٰ دا ڈھانچہ ویکھ کے ہن خالق کائنات نے چاہیا بھئی دنیا ویکھے۔ ہن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حکم ملیا تنفس یا حبیبی، اے میرے حبیب سا لو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سانس لیا، اللہ نے حضور کی سانس کی برکت سے کل کائنات کے نبیوں کو بنا دیا۔ یہ میں دسنا چاہنا کہ ساری کائنات کو خالق کائنات نے بنایا تو کیسے بنایا ہے، فیصلہ تو اڈے تے جدو مضمون پورا کرانگا انشاءاللہ بلے بلے ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، چشتیاں دے بے تاج بادشاہ آپ نے جدوں لجپال نبی نو ویکھیا، عالم ارواح دے اندر ویکھیا تے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے ویکھو کیڈا سونا ماہی اے، ویکھو کیڈا سونا۔ واہ واہ کیا بات ہے تہاڈی، اگر آواز رلا کے پڑھو تو میں دعا کراں گا۔ فقیر ہاشمی ہاتھ چک کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرے گا، یا اللہ جڑے لب نبی دے ذکر وچ ہل رہن اسے سال حجر اسود دا بوسا عطا فرما۔ ویکھو کیڈا سونا ماہی اے، ایک لاڑا جنتاں دا دوجا عرشاں دا راہ۔ اگر میں ٹون چینج کر کے تواڈے مزاج دی نوکری اس انداز دے نال پیش کراں تے گل تے تاجدار گولڈا دی کرنی ہے۔ آپ فرماندے سونا میرا کملی والا، کیا بات، سونا میرا کملی والا، کملی والا، سونا میرا کملی والا، او سونے قول دیوانے دا کوئی جوڑ دکھا مینو حسنین دینا۔ نعرہ رسالت، ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لگا کے نعرہ رسالت۔ سونا میرا کملی والا، سونا میرا کملی والا، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں۔ اچھا جدو ساری دنیا نے محبوب نو ویکھیا نا، ہن کس بندے نو اللہ نے نبی پاک دا فقط دیدار کرن دی وجہ تو کہ رتبہ عطا کیتا، اے دسنا چاہندا، کیونکہ میلاد مصطفیٰ دی اس بزم دا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے ہے۔ نیرا کنہ دا چسکا پورا کر کے بندہ گھاٹ ٹر جائے، نعرے مار کے چلا جائے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جتھے اے تواڈے تے میرے ذوق دے اظہار واسطے اے بزم پاک سجیے، اتھے ساڈے ایمان دی چارجنگ بھی ہونی چاہیے، ساڈے ایمان دی بھی اصلاح تے نالے ساڈے عقیدے دی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ رب کائنات نے جدو ساری ارواح نو سامنے رکھیا نا، ہن جنہیں جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا سر ویکھیا، اللہ نے انہوں کیسی سرداری عطا کی تھی۔ دلیل نال گل کرنا چاہنا، فمن نظر الى رأسه صار سلطانا، جس بندے نے لجپال نبی دے سر انور نو ویکھیا، اللہ دی عزت و جلالت دی قسم ہے خالق کائنات نے انہوں کائنات دا بادشاہ بنا دیتا۔ فمن نظر إلى رأسه صار سلطانا، فمن نظر إلى وجهه صار وزيرا۔
جس جس بندے نے لجپال نبی دا مکھڑا ویکھے جنہیں جنہیں حضور دا مکھڑا ویکھیا نا او جڑی صورت اللہ نے بنائی جس جس دی نظر نبی دے چہرے تے پئی رب کائنات نے انہوں وزیر تے مشیر بنا دیتا پتہ ہے چلیا جناب آدم تو لے کے قیامت تی صبح تکر جتنے بھی عہدے تے مرتبے کائنات نو ملن گے سارے نبی دا صدقہ تن من وارا جس نے دیکھا جلوہ کملی والے کا تن من وارا متھے تے 12 بجا کے نہیں متھے تے گلاب دے پھل وانگو بہار لے آکے محبت تے نالے مسکراؤ خوش ہو کے نبی دا ذکر کرو تن من وارا جس نے دیکھا جلوہ کملی ہن اے دعا بھی ہے میرے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی میرے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی تاجدار گولڑا نے جدوں لجپال نبی دا مکھڑا ویکھیا آپ فرمانے نے مکھ چن بدر شانی مکھ چن بدر شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی متھے محبت کے ساتھ یا اللہ جو آج وجد میں آ کر آج تڑپ کر نبی کا ذکر کرے آج رات کو ہی اس کو نبی کا دیدار نصیب کرا دے اچھا جنہیں نبی دا مکھڑا ویکھیا جنہیں نبی دا مکھڑا ویکھیا اللہ نے وزیر بنا دیتا گل یاد ہے جنہیں فمن نظر الی رأسی سارا سلطانن جنہیں نبی دا سر مبارک ویکھیا بادشاہ بن گیا جنہیں چہرہ ویکھیا وزیر بن گیا فمن نظر الى حلقه صار مبلغا جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا حلق مبارک ویکھیا رب کائنات نے قیامت کی صبح تک جتنے کائنات کے اندر مؤذن اور مبلغ آئیں گے ان سب کو نبی کے حلق کی برکت سے اللہ نے مؤذن بنا دیا فمن نظر الى صدرہ سارا معلمن جس نے نبی کا سینہ مبارک دیکھا رب کائنات نے قیامت کی صبح تک جتنے مفسر اور محدث آئیں گے جتنے جید عالم آئیں گے وہ سب کے سب وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے نبی کا سینہ انور دیکھا ہے اللہ اکبر قربان جاواں اگلی گل ہن جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہی نہیں کچھ او نے ایسے بدبخت نے اللہ دی طرف حکم تے ملیا انہاں آکھیا سی تکڑا ہی کوئی نہیں ایسے بدبختاں نو رب کائنات نے کوئی حامان بن گیا کوئی قارون بن گیا کوئی فرعون تے نمرود بن گیا اور کچھ او نے جنہاں نے ڈٹھا تے ہے لیکن سونا نظر نہیں آیا وہ ابو جہل تے ابو لہب بن گئے اللہ اکبر قربان جواں گرامی قدر حضرات مبارک ہو آپ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر میلاد بڑے اہتمام اور تجھ کو احتشام کے ساتھ کرتے ہیں میں آپ نے دسنا چاہنا ایک ساڑھے اے انتظامیہ والے اپنا کم کرنگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی جناب جی سارے نہیں توجہ ہے جن نے سونے تے اچے تے عرفہ تے آلہ تے شان والے مہمان آئے اتنی اچھی آنکھوں سبحان اللہ آپ زیارت فرما رہے ہیں ہماری محفل پاک کی زینت بنے عالم اسلام کی عظیم خوبصورت نورانی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں عشق مصطفیٰ کی
آپ استعارہ بن چکے ہیں عشق مصطفیٰ کا. میری مراد عزت و تکریم کے لائق جناب محترم الحاج محمد نواز گوندل صاحب حافظہ اللہ. اللہ کریم آپ کی بزرگی میں، آپ کی عزتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے. توجہ ہے سارے اندر. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے مسجد کے اندر لائٹنگ کی، یہ باہر گلیاں محلے بازار سج گئے. یہ خدا کی عزت و جلالت کی قسم یہ کوئی عام کام نہیں. قبلہ حاجی صاحب اکابر اہل سنت کے اندر بہت بڑا نام ہے. جناب حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، جڑے جڑے جان دے ہو ہاتھ چاہ کے آخو سبحان اللہ. فضل حق خیر آبادی بہت بڑا نام. آپ دا یہ معمول مبارک سی کہ آپ ہر سال چودھری صاحب یکم ربیع الاول دا جدو چن چڑھدا سی نا تے نالے خوشیاں مناندے سن، نالے بھنگڑے پاندے سن، نالے دنیا نو دستے سن چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا. دنیا کو یہ بتاتے کہ مصطفیٰ کا ذکر میلاد والا چاند طلوع ہو چکا ہے. آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، گل بڑی سننا لیجئے. تو ساتھ کیا کرتے؟ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاتے، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے قبلہ بھائی جان 12 دیوے بالتے، 12 چراغ روشن کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد اس انداز سے کرتے، میلاد کی خوشی اور چراغاں اس انداز سے کرتے. 12 چراغ روشن کرتے اپنے گھر کی چھت پر. ایک مرتبہ ایسے ہوا، سامنے آپ نے چراغ روشن کیے، سامنے دیوار پہ رکھے، دیوار پہ چراغ رکھ کر سامنے کھڑے ہو کر اپنا منہ مدینہ طیبہ کی طرف کر کے اپنی نگاہوں کو جھکا کر محبت کے ساتھ دل ہی دل میں حضور کا ذکر میلاد کر رہے ہیں. اب چونکہ مجھے اشارہ مل چکا ہے، میں بہت ساری باتیں کلوز کر کے سمیٹ رہا ہوں. آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر پتہ نہیں دل ہی دل میں آپ نے کون کون سی نعتیں پڑھی ہوں گی. اب میں یہاں پہ اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کروں، تاجدار گولڑا کا پیش کروں، اعظم چشتی کا پیش کروں، ناصر چشتی کا پیش کروں، ایک طویل فہرست میرے سامنے آ رہی ہے، لیکن چھوڑ رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں. حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی آپ سامنے چراغ روشن کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر خوشی مناتے، خوش ہوتے تے عرض کر دے سونیا توانو توڑے میلاد دیا مبارکہ ہوں، توانو بھی جشن میلاد دی مبارک ہوئے. اچھی آنکھو سبحان اللہ. اچھا ایک دن آپ یہی انداز اپنا کر کے نا اپنے گھر کی چھت پہ اسی شغل میں لگے تھے. حاجی صاحب سامنے تو ایک خشک ملا آیا جنہوں کہ ساڑھے پنجابی زبان سے کہندے ہیں کن کترا. کی کہندے ہیں؟ ساڑھا سی چون میں بندہ کشمیر دا تے ساڑھے کشمیر والی سائڈ گھنا جنگل ہے، اتھے ہو جے جانور کافی پائے جاندے ہیں. پتہ نہیں تسی ڈٹھے نہیں یا نہیں. دوستان گرامی قدر کن کترا جانور سامنے تو آیا. او جدو سامنے آیا نا انہیں تل کھڑے ہو کے گلی وچوں آواز ماری، مولوی فضل حق خیر تو ہے، اس وقت آدھی رات کے وقت کیا کر رہے ہو؟ آپ نے اوپر سے جواب دیا خیر تو ہے، آپ اتنے جلال میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اوپر تشریف لے آئیں. بسم اللہ، ویلکم. ست بسم اللہ جی آیا نو. اے نبی دے عاشق دا دروازہ ہے، اے اپنے واسطے بھی کھلا ہے تے غیراں واسطے بھی کھلا ہے. آپ نے نیڑے بلایا، جدو قریب آئے نا انہیں پوچھیا بھائی مولوی صاحب خیر تے ہے کی پہ کر دیو؟ اے نویں بدعت، یعنی کہ انہیں اپنی منطق اپنے ذہن دے مطابق جنہ دے اندر باہر ہر پاسے بدعت ہی بدعت ہوئے تے زبان چو بھی تے اوہی نکلدا ہے نا، جنہ پانڈے وچ ہوئے تے اوہی باہر آندا ہے. اللہ اکبر. یہ کون سی بدعت ہے؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بدعت ہے یہ کیا ہے، لیکن اسی تے اپنے محبوب دی آمد دا جشن پہ مناندے ہیں. اللہ اکبر. قربان جمع آکھن لگا استغفر اللہ. اتنی فضول خرچی. یہ جشن میلاد کا چراغاں آپ نے کرنا ہی تھا تو ایک ہی لائٹ کافی تھی، 2 لائٹوں سے کام چل سکتا تھا. یہ پوریاں 12 کیوں لائیاں؟ کیا کہا اس مولوی نے؟ یہ 12 کیوں لائیاں؟ ایک نال بھی روشنی ہو سکتی سی،
ایک بھی کافی سی تے 12 اے تے فضول خرچی ہو گئی. استغفر اللہ. دیکھیں نا جی یہ اگر کسی غریب کے گھر میں یہ تیل چلا جاتا, کسی طالب علم کے پاس چلا جاتا, وہ دیوا جلا کر قرآن حدیث پڑھ لیتا, اس کا ثواب بھی آپ کو مل جانا چاہیے تھا. لیکن اسے پتا نہیں جسے میں کلام کر رہا ہوں, جسے بات کر رہا ہوں, یہ کوئی عام نہیں, احمد رضا دا ملنگ ہے, کوئی عام جنا نہیں. انہیں جدو ایک گل کی تھی نا, مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے داڑھی تے ہاتھ پھیر کے فرماون لگے, مولوی صاحب مینوں ایک گل دا جواب تے دیو. جی جی بھی پوچھے مولانا صاحب. آپ نے فرمایا تے اے جڑی تواڈے سر تے 2 اکھاں نے تے ایک نال بھی کم چل سکدا ہے, نیڑے ہو نا ذرا میں ایک کڈ لیواں. واہ 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 واہ, جڑے جڑے سمجھ گئے اچھی آکھو سبحان اللہ. ذرا میرے نیڑے آؤ نا, اے جڑی تواڈے متھے تے تواڈے منہ تے جڑیاں 2 اکھاں لگیاں, ایک اکھ نال بھی گزارا چل سکدا ہے, ایک آپاں کڈ دیندے ہاں. ہن جڑا انہیں جواب دیتا ہے او میں تانوں پیش کرنا ہے تے میری تقریر مکمل. میں سمجھاں گا میرے آمن دا مقصد حل ہو گیا ہے تے نوکری دا حق ادا ہو گیا ہے. سارے یک زبان ہو کے اکھاں وچ اکھاں پا کے جتنے نبی دی محبت تے شیر آئے بیٹھے ہو, ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ. بالکل توجہ میرے علی پاس رکھنی ہے, نتیجہ پیش کر رہے ہیں. دوستان گرامی قدر, آپ نے فرمایا ایک آنکھ کڈ نہ دئیے. آنکھن لگا دیکھیں نا جی یہ کتنا بڑا ظلم ہے, ایک آنکھ نکال دیں, ایک آنکھ نکال دیں تو چہرہ سجدہ نہیں. ہن مولوی فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی قبر پہ خالق کائنات کروڑا رحمت نازل فرمائی. آپ نے فرمایا او ظالما, اے تے تینوں میں دسنا چاہندا, اگر تیرے متھے اندر تیرے چہرے تے اگر ایک آنکھ نہ ہوے, اگر 2 میں اکھاں پوری نہ ہون, اے تیرا چہرہ نہیں سجدا. اگر نبی دے میلاد تے انیاں لائٹاں نہ ہون تے نبی دی محبت دا ویڑا بھی نہیں سجدا. جلدی کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اگر نبی کی محبت میں یہ چراغاں نہ ہو تو نبی کی محبت کا, حضور کی آمد کا بیڑا بھی نبی کے غلام کا نہیں سجتا. اللہ اکبر. آخر لگا نہیں جی نہیں, میں تے یہی عرض کراں گا بھئی بجھا دیو. آپ نے جڑا جواب دیتا, اجازت ہوئے تے پیش کراں. نہیں نہیں, اتنی ڈلی سبحان اللہ وچ گل سجدی نہیں. ایک جملہ بڑا عظیم ہے, اگر گج وج کے سبحان اللہ کھو تے گل پیش کراں. آپ نے فرمایا اگر بجھ دیاں تے بجھا لے. وہ آکھن لگا بجھاواں گا تے بجھن گیاں. نوری صاحب آکھن لگا بجھاواں گا تے بجھن گیاں نا. آپ نے فرمایا میری محبت رسول گوارا نہیں کرتی کہ جو چراغاں, جو لائٹنگ مصطفیٰ کے ذکر میلاد کی آمد کی خوشی میں ہم نے سجائی ہے اور جلائی ہے, اس کو میں بجھاؤں. آکھن لگا اے ہو جے کم اسی بڑے کر دیں. مولوی بڑا ڈیٹ سی. آکھن لگا اے ہو جے کم اسی کر لیندے ہیں, اساں بجھاواں گے تے بجھن گے. آپ نے فرمایا بجھن گیاں تے بجھائیں گا نا. جدو ویکھے نا بھئی او ٹلن والا نہیں, آپ نے فرمایا تکڑا ہو, نیڑے ہو. اگے ودیا, اگے ود کے ایک کونے تو شروع کی تھی. حاجی صاحب یہ صرف تواڈی نگاہ کرم دا فیضان حاصل کرن واسطے جملہ فقیر پیش کر رہے ہیں. اللہ تانوں سلامت رکھے. توجہ دا طالبہ. اگے ودیا, انہیں جا کے ایک کونے تو شروع کیتا. شف شف 2 3 4 5 6 لائٹاں جدو بجھا چکیا نا تے مولوی فضل خیر آبادی نے زور نال ٹھڈا ماریا. فرمان لگے ظالمہ ذرا پیچھے ویکھتے سہی, جنہاں نو تو بجھا کے آیا ہے رب نے پھر دیوے بار دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہیں پیچھے مڑ کے ویکھیا, پیراں تلو زمین نکل گئی, متھے تے پسینہ پسینہ, حیران تے پریشان ہو کے کہندا ہے میں بجھائی جاندا تے پتہ نہیں کیڑی غیبی طاقت ہے جڑی جلائی جاندی ہے. آپ نے فرمایا یہ جو دیوے چل رہے ہیں یہ پیٹرول سے نہیں جلے, یہ سی این جی سے نہیں جلے, یہ گیس سے نہیں جلے, یہ ڈیزل سے نہیں جلے, یہ مٹی دے تیل نال نہیں, یہ محبت رسول دے دیوے نے جڑے قیامت تکر جلدے رہے بن گئے. ماشاءاللہ سامیز وقار خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے. شہباز اقلیم خطابت, ترجمان مسلک اہل سنت, ہر دل عزیز علمی تحقیقی شخصیت حضرت علامہ
شبیر حسین ہاشمی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، اللہ رب العزت آپ کو دارین کی سعادتوں سے نوازے ماشاءاللہ۔ صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اس عظیم شخصیت کو جو بحمد تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدس کا صدقہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے مسلک کا فخر، ہماری آن، ہماری شان اور پاکستان کا وہ خوبصورت نام جو کہ پوری دنیا میں نہایت محبت، عقیدت، احترام سے لیا جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان کی خدمات کے حوالے سے کہ وطن عزیز کے طول و عرض کے اندر خوبصورت انداز سے حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ